اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے فضائل کو قرآن کا حصہ بنایا تاکہ قیامت تک ایک مسلمان اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اپنی جو ہے نا اپنے پاس خوبی صلاحیتیں تھی، انہوں نے اپنے مال اپنے جان سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ پیش کیا، قربانیاں پیش ہیں۔ ان کی قربانیاں جو صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں، تاریخ میں کوئی بھی نبی ایسے نہیں ہے کہ جن کے صحابہ نے جن کے ساتھ کو مسلمان جنہوں نے اس نبی کے ساتھ اتنی تائید کی ہو جتنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ کرام ملے ہیں، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہو وہ تاریخ انسانیت اس طرح کی مثال پیش کرنے پر اس طرح مثال پیش کرنے کے اوپر عاجز ہے۔ سب سے زیادہ خیر خواہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضرات صحابہ تھے، اور نبی علیہ السلام کے فرمان برداری اور تابع داری میں انہوں نے مثال پیش کی۔ انہوں نے اپنے جان مان سب کچھ آپ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے نچھاور کیا، قربانیاں پیش کی۔ آپ علیہ السلام کے دفاع کرنے میں، آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے لڑنے میں، جہاد میں، قتال میں انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ تو ان صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کی بہت بڑی تعریف کی، اور ان کی جو تابعداری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک مثال پیش کی، بلکہ ایمان کی مثال پیش کی، تا قیامت تک لوگوں کے لیے کہا ہے اگر یہ لوگ ایمان لائیں جس طرح تم نے ایمان لایا، وہاں جو خاطبی بولتے صحابہ کرام، جس کا میرے نبی کے صحابہ کرام نے جس طرح ایمان لایا ہے، اگر اسی طرح اگر ایمان لائیں تو فقط اہتدوا، وہ ہدایت پائے، یعنی ان کو ہدایت کا معیار بنایا۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی؟ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے لیے رضوان اجمعین جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت لے گئے اور آپ سب کی تابعداری میں مثال پیش کی، ان کے حوالے سے بہت ہی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کے لیے سرٹیفکیٹ دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی، اور جنت کی دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی۔